اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری ویڈیو بہت ہی اچھی زبردست ہے اور نصیحت آموز بھی ہے۔ ہو سکے تو میری اس ویڈیو کو مکمل سنیں، آپ کو یہ بہت ہی اچھی لگے گی۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور خاص طور پر جن کے اولاد ہیں وہ اپنے بچوں کے ساتھ تو ضرور شیئر کریں۔ شہزادہ اور استاد کا یہ واقعہ ہے۔ ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹی کو پڑھانے کے لیے ایک استاد صاحب کا بندوبست کیا۔ استاد صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو دین پڑھائیے، اور میں چاہتا ہوں کل اس نے انعام حکومت کو سنبھالنا ہے تو یہ دین سے آگاہ ہو جائے، اس کو خود سکھائیے گا، اس کو خود پڑھائیے گا۔ ایک نیک بزرگ بڑے درویش آدمی بادشاہ کے بیٹے کو پھر پڑھانے لگے۔ اسباب مکمل ہو گئے، قرآن مجید پڑھایا، احادیث طیبہ کا درس دیا، اصول فقہ سے بھی روشناس کرایا۔ جب بچے نے مکمل تعلیم حاصل کر لی تو پھر اس کی آمین ہوگی، دستار بندی ہوگی، فارغ ہو گئے۔ تو پھر ایک دن استاد صاحب نے کہا، بیٹے کل تم نے ضرور آنا ہے، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ پھر صبح شہزادہ استاد صاحب سے ملنا گیا تو استاد صاحب نے اسے کمرے میں بلا لیا اور کنڈی لگا لی، پھر ہاتھ میں دھڑا پکڑ لیا اور مار مار کے شہزادے کے پورے وجود کو زخمی کر دیا۔ شہزادے کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی، کوئی بات بھی نہیں کی تھی اس نے، بلا وجہ استاد نے بچے کو مارا۔ بچہ پھر بادشاہ سلامت کے پاس آیا اور کہا کہ ابا جی سمجھ نہیں آئی، لیکن استاد صاحب نے مجھے بہت مارا ہے۔ بادشاہ بہت سیانے تھے اور سمجھدار تھے، کہنے لگے بیٹا استاد ایک باپ کی مانند ہوتا ہے، وہ زیادتی نہیں کرتا، کوئی بات تو ہوگی، میں تیرے استاد کو کٹہرے میں نہیں بلاؤں گا۔ بچے نے والدہ سے پھر بات کی، اس کی اماں کہنے لگی بیٹا میں تیرے باپ سے کیسے بات کروں، ڈر آتا ہے۔ اسی طرح 22 سال کا وقت بیت گیا، بادشاہ کا انتقال ہوا، بادشاہ اس دنیا سے چلا گیا، شہزادہ تخت پہ بیٹھا۔ جب شہزادہ تخت پہ بیٹھا تو اس نے پہلا حکم یہ دیا کہ میرے استاد کو بلاؤ۔ استاد یہ بہت برے ہو گئے تھے، چھری کے اوپر ٹیک لگا کے آئے اور بویں سفید ہو کے جھک بھی گئی تھی، یوں آنکھ کھول کے بڑی مشکل سے دیکھا، کہنے لگے شہزادے حکم ہو مجھے کیوں بلایا ہے؟ کہنے لگا میں شہزادہ نہیں ہوں، اب میں تو بادشاہ بن گیا ہوں، 22 سال گزر گئے ہیں، آپ نے مجھے بلایا تھا اور پھر مجھے مارا تھا، اور آپ نے میرے ساتھ زیادتی کی تھی، میرا تو کوئی قصور بھی نہیں تھا، میری روح سے ابھی تک وہ درد گیا نہیں ہے، میرے جسم سے گیا نہیں ہے وہ درد، تب میں بے اختیار تھا، آپ سے پوچھ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن آج میں با اختیار ہوا ہوں، سب سے پہلا حکم آپ کو میں نے دے کے بلایا ہے، بتائیے اب مجھے کہ مجھے کیوں مارا تھا، میری زیادتی بتائیے۔ تو بوڑھے استاد کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی، کہنے لگے بیٹے بس آج کے دن کے لیے مارا تھا، یہ جو دن آ گیا ہے نا میری زندگی میں، اسی لیے مارا تھا، یہ میں چاہتا تھا کہ میری زندگی میں یہ وقت آئے، میں دعا مانگتا تھا، اور آج میری مراد پوری ہو گئی ہے۔ شہزادہ کہنے لگا استاد صاحب تو پھر بتائیے مجھے کس لیے مارا تھا، مجھے بھی سمجھائے۔ آپ فرمانے لگے بیٹے کتنی دیر ہو گئی ہے تجھے مار کھائے ہوئے؟ اس نے 22 سال فرمایا۔ زخم بولے تو نہیں، کہنے لگا درد ختم تو نہیں ہوئی، کیا ایک منٹ کے لیے بھی تمہارے حافظے سے بات محو ہوئی؟ تو کہا استاد جی روز رات کو مجھے یاد آتا ہے۔ تو پھر استاد کہنے لگا 22 سال تجھے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا؟ یاد رہا مجھے پتا تو ایک دن حکمران بنے گا، مجھے پتا تھا، میں جانتا تھا تو ایک دن حکمران بنے گا، تو میں نے تجھے اس لیے مارا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا 22 سال تک یاد کسی پہ ظلم نہ کرنا، کسی پہ بھی ظلم نہ کرنا، تجھے رہا ہے جس پر تو ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا، تجھے یاد رہا ہے نا، تو جس پر بھی تو ظلم کرے گا اس سے بھی تا قیامت تک یاد رہے گا۔ اور یہ یاد رکھنا تو آج با اختیار ہوا ہے تو نے مجھے بلا لیا ہے، قیامت کے دن غریب با اختیار ہو جائیں گے، مظلوم با اختیار ہو جائیں گے، رب کریم کی بارگاہ کے اندر ان کا اختیار ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمرانی ہوگی، پھر وہ تجھے بلائیں گے، بڑے بڑے لوگ دنیا میں جن کی پگڑیاں اونچی تھی وہ سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے، دنیا میں جو ڈکٹیٹر بنتے ہیں ان کی پشتیں لال ہوں گی، ان کو غدار لکھا جائے گا، قیامت تک نہیں بولے گا،
ظلم کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا، اتنا کرنا جتنا تم سہ سکتے ہو، اتنی ہی زیادتی کرنا جتنی قیامت کی تم دن برداشت کر سکتے ہو، اتنی ہی زیادتی کرنا۔ میرے نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم سے بچو، قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا، زندگی میں زیادتی نہ کریں۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز برداشت کر جائیں گے تو وہ آپ کو فائدہ دے جائے گی، کچھ دیر کے لیے اگر سہ جائیں گے تو نفع مل جائے گا۔ سہنے کی کوشش کریں لیکن زیادتی ہرگز بھی مت کریں۔ آج آپ با اختیار ہیں اور کسی پر زیادتی کرتے ہیں، لیکن بروز محشر آپ با اختیار نہیں ہیں۔ آپ نے جو ظلم کیا ہے، جو ظلم کریں گے، اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولادوں کو اور تمام امت مسلمہ کو کسی پر ظلم کرنے نہ دے اور کوئی ہم پر ظلم بھی نہ کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر اپنے رحم کرے، اپنا فضل کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دوسروں پر رحم کرنے والا بنائے، دوسروں سے محبت کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں بہت پیاری زندگی دی ہے، ایمان والی زندگی دی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت بھی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولادوں کو اپنے پیارے محبوب اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ پر اپنی رحمت فرمائے۔ ہم تمام امت مسلمہ کو نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنائے، قرآن پاک پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ کیونکہ قبر کے عذاب کا بھی ہم نہیں سہ سکتے ہیں، اور محشر کے روز وہ بڑا اذیت ناک دن ہے۔ اس دن ہم نے نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، اور ان بندوں کا جواب دہ ہونا ہے جن پر ہم نے ظلم اور زیادتی بھی کی ہے۔ تو اس وقت سے ڈریے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جھنڈے کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے بروز محشر۔ آمین ثم آمین۔ ملتی ہوں میں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔